بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تیری معراج معراج بشریت ہے، تیری معراج معراج بشریت ہے، تو مہمان خدا اللہ اکبر۔ عزیز طلبہ، آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح نعت کی صورت میں پڑھیں گے، جس میں شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تو پھول کہہ رہا ہے جس کی خوشبو سے سارا جہاں معطر ہو گیا، تو کہیں چاند کہہ رہا ہے کہ جس کی روشنی سے دنیا روشن ہوگی، تو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحدت کے سمندر کا موتی قرار دیتا ہے جس نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، اور کہیں انتہائی عشقی انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کچھ یوں کرتا ہے کہ اے اللہ، میری دعا ہے کہ جب میرے مرنے کا وقت قریب ہو تو میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر رونق چہرہ مبارک ہو، اور آخرت کے پر خطر سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے شمع کا کام دے اور میری ساری منازل آسان ہو جائیں۔ تو ہم نعت پڑھ رہے تھے، آج ہم بقیہ اشعار کی تشریح پڑھیں گے کہ بقیہ اشعار میں شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کیا کہا ہے، یا کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے۔ اوج رفت کا کمر، نحل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشمہ کثرت کا کنول۔ تو حسب معمول سب سے پہلے ہم الفاظ بانی دیکھتے ہیں۔ اوج رفت کہتے ہیں بلندی کو، بہت زیادہ بلندی۔ کمر کہتے ہیں چاند کو، نحل کہتے ہیں درخت کو، ثمر کہتے ہیں پھل کو۔ دو عالم، دونوں دنیایں، یعنی کہ دنیا اور آخرت۔ بحر سمندر ہے، وحدت توحید کو کہتے ہیں۔ گوہر قیمتی موتی، قیمتی پتھر، اور کنول جو ہے وہ پانی کے اندر کھلنے والا پھول ہے۔ اب آتے ہیں فریمہ حسن کی طرف۔ اوج رفت جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، نحل دو عالم بھی مرکب اضافی ہے، بحر وحدت بھی مرکب اضافی ہے، اور چشمہ کثرت بھی مرکب اضافی ہے۔ اور درخت اور پھل جو ہیں وہ صنعت میرات النظیر ہے، نخل اور ثمر جو ہے وہ صنعت میرات النظیر ہے، اور کنول اور چشمہ جو ہے وہ بھی صنعت میرات النظیر ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کا تعلق ایک ہی قبیل سے ہے، ایک ہی قبیلے سے ہے، اس کو صنعت میرات النظیر کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف کہ شاعر نے کیا کہا ہے۔ تو شاعر محسن کاکوروی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال بلندیوں پر چمکنے والے چاند کی طرح ہے، جس کی روشنی ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دونوں جہاں، دنیا اور آخرت کے کھجور کے درخت کے پھل کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دونوں جہاں نصیب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذات و صفات کے لحاظ سے ایک ہے، اس میں زرشتوں کی طرح دو خداؤں یا عیسائیت کی طرح تثلیث یعنی کہ باپ بیٹا روح القدس، بدھ اور جین مت کے افکار، اور ہندوؤں کی طرح 32 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے سمندر کا موتی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ ہی نے سارا جہاں بنایا اور وہی سب کی مشکلیں آسان کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہر قسم کی گندگی سے پھر کیا کہتے ہیں جی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے سمندر کا موتی کہتے ہیں۔ کنول کا پودا جوہر میں اگتا ہے، یعنی کہ ایک چشمہ ہوتا ہے، اس میں اگتا ہے، بڑا پیارا پھول ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوتا ہے۔ وہ پھول جو ہوتا ہے وہ ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش بھی اخلاق سے گرے ہوئے ماحول میں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر بھی
ہر قسم کی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو تھی وہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک رہی. حالانکہ اس وقت عرب کا ماحول بڑا گندا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ پاک و صاف رہی. اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چمکتے ہوئے چاند کی طرح قرار دے رہے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاند کی طرح اس کائنات میں چمکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلائی ہوئی اسلام کی سچی روشنی سے اس دنیا میں جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ ہو گیا. آپ ہی دنیا و آخرت کے سردار ہیں. ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دونوں جہاں کی کامیابی کا حقدار بن سکتا ہے. اگر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر یا تعلیمات پر عمل کرے گا تو وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دنیا میں توحید کا درس عام کیا ہے، لوگوں کو بتایا. وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو بتوں کو مانتے تھے، جو خدائے معبود کے علاوہ اور لوگوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور وہی سب کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے روشناس کرایا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی توحید کے سمندر کے قیمتی موتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس کنول کے پھول جیسی ہے. جس طرح کنول کا پھول ہر طرف نظر آنے والے جوڑ میں پیدا ہوتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے چشمے دنیا کے ہر کونے میں رواں دواں ہیں، جس سے کروڑوں پیاسے ایمان لا کر اپنی پیاس بجھا رہے ہیں. اور شاعر کہتا ہے کہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. چوتھے شعر کی طرف آتے ہیں کہ ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ کتا نہ قصیدہ نہ غزل. حسب روایت سب سے پہلے الفاظ بانی پہ آتے ہیں. تمنا کہتے ہیں خواہش کو، خواہش. ہاں، تمنا خواہش. کتا کہتے ہیں 4 مصروں والی ایک نظم ہوتی ہے کتا، جس میں ایک ہی موضوع پہ بات کی جاتی ہے اور جس کے 4 مصرے ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کہ بہت زیادہ مصرے بھی اس کے ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ اشعار کی تعداد بھی ہو سکتی ہے. قصیدہ کہتے ہیں اس کو. شعر کا لفظ شعور سے نکلا ہے، عقل فہم کا مطلب ہے. کلام موزون کو شعر کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد قصیدہ ایک ایسی نظم ہے جو کسی کی کس میں لکھی جاتی ہے، مدح میں لکھی جاتی ہے، تعریف میں لکھی جاتی ہے. اور غزل جو ہے، غزل عربی زبان میں عورتوں سے باتیں کرنے کو کہتے ہیں یا کاتنے بننے کو کہتے ہیں. یہ 4 صنف سخن ہیں. دیکھا ہے آپ نے، شعر، کتا، اس کو کتا بھی پڑھتے ہیں، کتا بھی پڑھتے ہیں، اور قصیدہ اور غزل، یہ 4 ہی ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں. تو گویا یہ صنعت میرات النظیر بھی ہوئے، صنعت میرات النظیر. اور نا جو ہے وہ صنعت تکرار ہے. نا کا لفظ 2 بار آیا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے، یہ صنعت تکرار ہے. صنعت تکرار، ایک کلام میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظ آنے کو صنعت تکرار کہتے ہیں. اور میرات النظیر کہتے ہیں کہ ایک ہی قبیل سے کلام میں ایسے الفاظ ہم جو ایک ہی قبیل سے اللہ رکھتے ہوں. تو شعر، کتا، قصیدہ یا غزل جو ہے وہ ادب کی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق ایک ہی قبیلے سے، اس لیے اس کو صنعت میرات النظیر کہیں گے. اب آتے ہیں اس کی تشریح کی جانب. تو شاعر محسن کاکوروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر لکھتے ہیں کہ میں جو تحریر بھی لکھتا ہوں وہ حمد و نعت کے رنگ میں ڈھل جائیں. میری تمنا ہے میں جو بھی لکھوں، خواہ وہ شعر ہو، خواہ وہ کتا ہو، خواہ وہ قصیدہ ہو، خواہ وہ غزل ہو، اس میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان ہو. وہ کہتا ہے یہ میری خواہش ہے کہ نبی کے عشق سے وہ باہر نہیں آنا چاہتا.
اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ میرا کوئی بھی شعر، قطعہ، قصیدہ یا غزل ایسی نہ ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی گئی ہو۔ اس شعر میں شاعر محسن کاکوروی اپنی تمام شاعری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ان کے نام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میری یہ شدید خواہش ہے کہ میں جس طرح کا بھی شعر لکھوں تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ضرور آئے۔ یہ اشاعت چاہے کسی قصیدے کی شکل میں ہو تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اور اگر کوئی قطعہ ہو لکھوں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہو، اور اگر غزل کے اشعار ہوں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ یعنی میری ہر صنف سخن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لازماً موجود ہونا چاہیے۔ اور شاعر نے کہا تھا کہ کاش میں دور محمد میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، اور بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی۔ شعر پہ غور کریں کہ بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، روبرو ان کے میں ان کو سنایا جاتا۔ تو اس کی تمنا یہ ہے کہ میں جو چیز بھی لکھوں صنف سخن میں میری صنف سخن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو، کہتا ہے تعریف موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی موضوع بھی میرے لب پر نہ ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز۔ آتے ہیں جی پانچویں شعر کی طرف۔ ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ سب سے پہلے الفاظ معنی کی طرف آئیں گے۔ ریشہ امید جو ہے وہ امید کا دھاگا، پتوں کی رگیں یا امید کا دھاگا۔ نخل کہتے ہیں درخت کو، سرسبز ہرا بھرا۔ باقی کوئی مطلب اس کے اندر مشکل نہیں ہے، تو آپ فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ ریشہ امید مرکب اضافی ہیں، نخل سرسبز جو ہے وہ بھی مرکب اضافی ہے، اور شاخ، پھول اور پھل جو ہیں یہ سند میرات النظیر ہے، سند میرات النظیر ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو شاعر محسن کاکوروی کہتے ہیں کہ وہ سرسبز درخت میری امید کی رگیں بن جائے، جس کی ہر ایک شاخ میں پھول لگے ہوئے ہوں اور ہر ایک پھول میں پھل لگے ہوں۔ یہاں امید کو ایک سرسبز پودے سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی شاخوں پر پھول اور پھل لگے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شاعر یہ تمنا کرتے ہیں کہ اس کی امید پوری ہو جائے اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ شاعر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میری دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری گہری وابستگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قیامت کے دن میری شفاعت کا باعث بنے گی۔ اس کے ساتھ شاعر یہ دعا بھی مانگ رہا ہے کہ میری یہ امید بھی قیامت تک قائم و دائم اور سرسبز و شاداب رہے، اور اس پر ہر موسم میں پھول کھلتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور وہ امید یہ کرتے ہیں کہ قیامت تک یہ امید قائم و دائم اور سرسبز و شاداب رہے کہ یہ جو پھول ہے یہ قیامت تک کیا ہے، کھلتے رہیں اور ہر موسم میں کھلتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق میری کامیابی و کامرانی کا باعث بنے۔ کیا جی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی پیروی کرنا، وہ کیا کہتا ہے کہ وہ قیامت تک کیا ہو، مضبوط ہو میرا یہ تعلق آپ سے، اور میری کامیابی اور کامیابی کی وجہ بنے، اور ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ وہ کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا میرے لیے باعث فخر ہے، فخر کی وجہ ہے، اور مجھے رشک ہے اس بات پہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، جس کی وجہ سے یہ دو جہان وجود میں آئے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم
کیا ہوگا۔ رخ چھٹے شعر کی طرف آتے ہیں کہ رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے رائے عدم میں مشل۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ ہمراہ ساتھ، ہمراہ ساتھ، رخ کہتے ہیں چہرے کو، رخ انور روشن چہرہ، بعد فنا ختم ہونے کے بعد، فنا کہتے ہیں ختم ہونا، بعد ہمراہ ساتھ، راہ راستے کو کہتے ہیں، رائے عدم آخرت کا راستہ، رائے عدم کہتے ہیں آخرت کے راستے کو، مشل روشنی، مشل روشنی۔ اب آتے ہیں فنی محاسن کی طرف۔ رخ انور اور بعد فنا دونوں مرکب اضافی ہیں، رائے عدم بھی مرکب اضافی ہے، اور انور اور مشل جو ہیں وہ سند مرات نظیر ہے، سند مرات نظیر ہے۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو شاعر محسن کاکوروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرہ مبارک کا تصور ہمیشہ مجھ پر طاری رہے، یعنی کہ میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نورانی اور مبارک چہرہ ہے اس کا تصور وہ میرے ساتھ ہی رہے، کیونکہ دوسری دنیا کا سفر سراسر تاریکی میں طے کرنا ہوگا، اندھیرے میں طے کرنا ہوگا۔ دوسری دنیا کا سفر کس میں طے کرنا ہوگا؟ اندھیرے میں، تاریکی میں۔ اگر ایک بڑی شمع کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیں گے تو یہ دشوار گزار سفر خیر و خیریت سے طے ہو جائے گا۔ ہاں آپ دیکھیں نا، جس طرح اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں اگر روشنی ہو تو سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اگر روشنی نہ ہو تو ٹھوکریں لگتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ جس طرح ایک بڑی شمع جو ہوتی ہے وہ دشوار گزار راستوں میں کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ راستے کیا ہو جاتے ہیں؟ آسان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح میرا سفر بھی کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ اس دنیا سے دوسری دنیا کا سفر بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا تکلیف دہ ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہر انسان کو یہ سفر اکیلے ہی طے کرنا ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور میرے ساتھ رہا تو کم از کم یہ میرا سفر کیا ہو جائے گا؟ آسانی سے گزر جائے گا۔ اور شاعر نے کہا، آتش نے کہا کہ عدم کے کوچ کو لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شعر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، نہ کوئی شعر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے؟ شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کہتا ہے کہ میرے آخرت کے سفر میں بھی آپ کا روشن چہرہ جو ہے وہ میرے تصور میں رہے، میرے دھیان میں رہے، اس طرح میرا آخرت کا سفر کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ آگے پڑھتے ہیں اگلا شعر۔ صفحے محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مدح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ مداح کہتے ہیں تعریف کرنے والا، مداح کسے کہتے ہیں؟ مستانہ لطف والا۔ قصیدہ اور غزل جو ہے اس کو میں نے بتا دیا کہ قصیدہ جو ہے وہ بھی ایک صنف ہے اردو یا زبان میں۔ قصیدہ وہ نظم ہے جو کسی کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، اور غزل جو ہے غزل میں بھی بہت سارے مضامین لکھے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں فنی محاسن کی طرف۔ تو فنی محاسن میں قصیدہ اور غزل جو ہے وہ سند مرات نظیر ہے، سند مرات نظیر ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شاعر محسن کاکوروی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب انسان دوبارہ جی اٹھیں گے، اچھے اور برے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کی التجا کریں گے۔ اس لیے شاعر یہ عرض کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ قیامت کے روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوں۔ کیوں ہمراہ ہونا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو کیا کریں گے؟ اپنی امت کو بچانے کی التجا کریں گے اللہ تعالیٰ کو۔ باقی سارے جو ہیں وہ صرف اپنی جان بچانے کے در پہ ہوں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس وقت بھی
اپنی امت کے بارے میں سوچیں گے کہ یا اللہ میری امت کو بچا لے. اس لیے شاعر یہ آرزو کرتا ہے کہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس وقت اس کٹھن اور مشکل دور میں ان کے ہمراہ ہونا چاہتا ہوں. اس کی ایک تمنا ہے، اس کی خواہش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میرے لبوں پر ہو، وہ کہتا ہے اس وقت بھی، اور یہی مست بنا دینے والا قصیدہ یا غزل میرے ہاتھ میں ہو، کیونکہ یہ میرے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. ہاں اس وقت بھی یہ جو میں دنیا میں تیری تعریف کر رہا ہوں اللہ کے نبی، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ قیامت کے روز بھی یہ میری لکھی ہوئی، تیری مدح میں لکھی ہوئی میری چیزیں میرے ہاتھ میں ہوں، جن کو میں ثبوت کے طور پر پیش کروں. اس کے علاوہ میری بخشش کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے دوزخ سے نجات نہیں مل سکتی. شاعر کا مقصد یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس دن تمام دنیاوی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، اور تو میری شدید خواہش یہ ہے کہ اس دن بھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صف میں کھڑا کر دیں، کیونکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہی میں امن و سکون ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نے جو نعت یہ قصیدہ لکھا ہے یہ مجھے بطور اعمال نامے کے دے دیا جائے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس نعت یہ کلام میں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بخش دیں گے، اور اس کے بدلے مجھے جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے گی. گناہ گاروں کا ہوگا آسرا جو روز محشر میں، وہ ختم المرسلین تم ہو، شفیع المذنبین تم ہو. شاعر نے کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کے روشنی بزم کونوں جہاں کو سجایا گیا. تو شاعر کی خواہش یہ ہے کہ قیامت کے کٹھن دن کے اندر بھی میں اس صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مجھے نصیب ہو. طلبہ آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت تھا، بڑا ہی پیارا ٹاپک تھا. تو آج یہ نشار کے ذرائع نکات آخر میں ہم دیکھتے ہیں اہم نکات کیا ہیں. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت میں چاند اور پھولوں سے تشبیہ دینا. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو ہے شاعر کہتے ہیں وہ بلندیوں پر چمکنے والے چاند کی طرح ہے، جس کی روشنی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر کہتے ہیں کہ پھولوں سے بھی انہوں نے تشبیہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دونوں جہاں، ان کے دنیا آخرت میں ایک درخت کے پھل کی طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دونوں جہاں نصیب ہو سکتے ہیں، دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد شاعر کی تمنا ہے. دوسرے شعر میں شاعر کیا تمنا کر رہے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ جو میں نے جو بھی تحریر لکھتا ہوں وہ حمد نعت کے رنگ میں ڈھل جائے. اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ میرا کوئی بھی شعر، قصیدہ، قطعہ یا غزل ایسی نہ ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود نہ ہو. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر امید کا داغا سرسبز ہونا. تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ سرسبز درخت میری امید کی رگیں بن جائے، جس کی ہر شاخ میں پھول لگے ہوں اور ہر ایک پھول میں پھل لگے ہوں. یہاں امید کو ایک سرسبز پودے سے کیا کی ہے؟ تشبیہ دی ہے، جس کی شاخوں پر پھول اور پھل لگے ہوئے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ شاعر یہ تمنا کرتے ہیں کہ اس کی امید پوری ہو جائے اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. پھر اس کے بعد آخرت کے سفر میں روشنی کی آرزو بھی ہے. اب وہ روشنی کی آرزو کیا ہے کہ شاعر کہتے ہیں خدا کرے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرہ مبارک کا تصور ہمیشہ مجھ پر طاری رہے، کیونکہ دوسری دنیا کا سفر سراسر تاریکی میں طے کرنا ہے، اندھیرے میں طے کرنا ہے. تو اگر ایک بڑی شمع کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیں تو یہ دشوار گزار سفر کیا ہو جائے گا؟ خیر خیریت سے طے ہو جائے گا. پھر آخری شعر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے. کیوں چاہتے ہیں جی؟ ہاں انسان جب مر جائے گا تو پھر دوبارہ جی اٹھے گا، اچھے اور برے مال کا حساب کتاب ہوگا، ہر طرف نفسی کا عالم ہوگا. تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے جو قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ سے
اس کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اس لیے شاعر یہ عرض کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ قیامت کے روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہوں، آپ کی تعریف میرے لبوں پر ہو، اور یہی مست بنا دینے والا لطف والا قصیدہ غزل میرے ساتھ ہو، کیونکہ یہ میرے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ آج کی نظم تھی محسن کاکوروی کی، بڑا پیارا مضمون، بڑی پیاری نظم تھی۔ تو عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ کے ہمیں بتا سکتے ہیں، آگاہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان اشعار کی بلکہ آپ نے 5ویں اور 6ٹھے شعر کی تشریح لکھ کر مجھے بھیجنی ہے، جو میں چیک کر کے ریٹرن کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔